إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. محترم حضرات، غزوہ تبوک کا ذکر چل رہا ہے اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ غزوہ تبوک میں 3 طرح کے لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تھے. ایک تو منافقین تھے، دوسرے صحیح العقیدہ مسلمان تھے جو اپنی سستی اور کاہلی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جا سکے، اور جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں تو آپ کے مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے اپنی غلطی، اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ لیا. ایسے 6 یا 7 لوگ تھے ابو لبابہ ابن منذر کے ساتھیوں میں سے، اور ایک وہ تھے جو خاموش رہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور انہوں نے حاضر ہو کر صحیح بات بتا دی کہ ہمیں کوئی عذر نہیں تھا، ہم اس غزوے میں جانے سے پہلے اتنے مالدار بھی نہیں تھے، ہمارے پاس اتنی اچھی کبھی سواری نہیں تھی، بس دھوکہ یہ ہوا ہمیں کہ ہم یہ سمجھتے رہے کہ ہماری سواری اچھی ہے تو ہم کل بھی نکلے تو پا لیں گے، پرسوں بھی نکلے تو پا لیں گے، اور اس سستی میں رہ گئے. ان تینوں گروہوں کا ذکر ہے. منافقین کا بھی پہلے سے ذکر چلا آ رہا ہے، اور ان لوگوں کا جنہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے باندھ لیا ان کا بھی، اور وہ جو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آ کر کے اپنی غلطی بتائی. ایسے 3 لوگ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے تعلق سے فیصلہ کر دیا کہ 50 راتیں ان پر سوشل بائیکاٹ رہا سب کا. 40 راتیں تو
تمام صحابہ کرام، مدینہ میں کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا، جو قریبی دوست تھے، چچے زاد بھائی تھے، سب نے منہ پھیر لیا، اور آخر کے 10 دن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلوا دیا کہ ان کی بیویاں بھی ان سے رشتہ کاٹ لیں، یعنی پوری طرح سے ہلا دیے گئے۔ اور اس بیچ میں کعب بن مالک کے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ قیصر روم کو پتہ چلا کہ محمد جو ہیں وہ ان سے ناراض ہیں، تو اس نے وہاں سے پیشکش کی کہ سنا ہے آپ کے ساتھی آپ سے ناراض ہیں، تو آپ ہمارے یہاں بھاگ آئیے، ہم آپ کی پذیرائی کریں گے، آپ کو عہدہ دیں گے اور آپ کو حیثیت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ثابت قدم رکھا اور انہوں نے اس کے خط کو پھاڑ کر پھینک دیا اور اس کے ایلچی کو شخص کو جواب دے کر واپس کر دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ تو ان تینوں گروہوں کا ذکر ہے، اور اس سے پہلے صحابہ کرام کا ذکر ہے، خاص طور سے وہ صحابہ کرام جو پہلی فرصت میں اسلام لے آئے، جنہیں سابقین اولین کہا جاتا ہے، اور شروع میں جو 5 نفوس قدسیہ اسلام لائیں، ابو بکر صدیق، خدیجہ الکبریٰ، زید ابن حارثہ، علی ابن ابی طالب اور ایمن رضی اللہ عنہم، اور پھر اس کے بعد جو ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دعوت سے عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، زبیر ابن عوام اور بھی لوگ اسلام لائے، اور پھر ان کے ذریعے بہت سے لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے۔ تو یہ سابقین اولین ہیں، اور پھر انصار میں سے بھی وہ لوگ جو سب سے پہلے بیعت عقبہ اولیٰ میں مسلمان ہوئے 5 لوگ تھے، بیعت عقبہ ثانیہ میں 12 لوگ مسلمان ہوئے، اور بیعت عقبہ ثالثہ میں 70 یا 72 لوگ مسلمان ہوئے۔ یہ سب سابقین اولین ہیں انصار میں سے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ سابقین اولین مہاجرین میں کون؟ تو یہ کہا گیا کہ ہجرت سے پہلے جو اسلام لائے وہ سب سابقین۔ ایک قول یہ ہے کہ نہیں، غزوہ بدر سے پہلے جو لوگ اسلام لے آئے وہ سب لوگ۔ ایک قول یہ ہے کہ فتح خیبر سے پہلے جو لوگ اسلام لے آئے تھے وہ لوگ مراد ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جو لوگ اسلام لے آئے، لیکن اس میں صحیح بات جو لگتی ہے کہ وہ غزوہ بدر سے پہلے جو مسلمان ہوئے، یا ہجرت سے پہلے، کیونکہ اس وقت اسلام لانا اور پھر ہجرت کا کام اتنا آسان نہیں تھا، اور غزوہ بدر کے بعد بہرحال تھوڑا سا مسلمانوں کو حوصلہ ہوا اور ان کی جماعت طاقتور ہوئی تو ذرا آسانی ہو گئی، اور فتح خیبر اور فتح مکہ میں تو آسانی ہی ہو گئی تھی۔ تو بہرحال انصار و مہاجرین کے سابقین اولین، اور عمومی طور پہ تمام صحابہ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے افضل، سب کے امام اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے، ویسے ہی آپ کی امت بھی تمام انبیاء کی امتوں میں سب سے افضل، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تمام انبیاء کے ساتھیوں، ان کے حواریوں سے افضل ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انبیاء کے بعد پوری انسانیت میں سب سے افضل گروہ جو ہے وہ صحابہ کرام کا گروہ ہے، اور پھر صحابہ کرام میں بھی سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہی تذکرہ چل رہا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور سبقت کرنے والے پہل مہاجرین و انصار، والذین اتبعوہم بإحسان، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجرین و انصار کی پیروی کی اچھے انداز میں، گویا وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد بھی اسلام لائے، یا غزوہ بدر کے بعد اسلام لائے، یا فتح خیبر کے بعد اسلام لائے، اور اس میں تو یہاں تک گنجائش کی گئی ہے کہ قیامت تک وہ لوگ جو صحابہ کے ڈگر پر، ان کے راستے پر، اور جس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فدا تھے،
جس طرح انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی، ایسے ہی مسلمانوں کا وہ گروہ یا مسلمانوں کے وہ افراد جو قیامت تک اس راستے پر چلتے رہیں، سلف صالحین کے منہج پر چلتے رہیں، سلف صالحین کی طرح قربانیاں پیش کرتے رہیں، ہر کام میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم سمجھتے رہیں، ہر کام میں دین کو سربلند کرنے کی کوشش کرتے رہیں، وہ سب بھی اس زمرے میں شامل ہیں۔ درجہ ہے، ان کے درجات ہیں، جیسے صحابہ کرام کے بھی 15 درجے ہیں۔ جو محدثین ہیں انہوں نے ان کے 15 درجات قائم کیے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ 12 درجات ہیں۔ وہ لوگ جو ہجرت سے پہلے اسلام لا چکے تھے وہ ایک درجے میں، غزوہ بدر تک جو اسلام لائے وہ ایک درجے میں، غزوہ احد تک جو اسلام لائے وہ ایک درجے میں، غزوہ خندق تک جو اسلام لائے وہ ایک درجے میں، فتح خیبر تک جو اسلام لائے وہ ایک درجے میں، فتح مکہ تک جو اسلام لائے وہ ایک درجے میں، اور فتح مکہ سے لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی تک جو اسلام لائے وہ ایک درجے میں۔ تو جب صحابہ کرام کے یہ درجات ہیں تو بعد میں جو اسلام لا رہے ہیں ان کے بھی اسی طرح درجات ہیں، لیکن وہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریق پر عمل کیا اور صحابہ کرام کے فہم کی روشنی میں، کیونکہ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، براہ راست سیکھا ہے، تو ان کا علم اور ان کی سمجھ اور ان کے عمل کا جذبہ جو ہے وہ بعد والوں کا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کہا گیا جو ان کے طریقے پر، والذین اتبعوہم بإحسان، اور اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے ان صحابہ کرام انصار و مہاجرین کی پیروی کی اچھے طریقے سے حسن سلوک کے ساتھ۔ اللہ نے کیا بشارت دی؟ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ صرف اتنی نہیں ہوا کہ اللہ ان سے راضی ہوا، اللہ سے راضی، آگے کیا کہا؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے ایسے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ عارضی نہیں ہے کہ 2-4 روز رہ لیے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور بھگائے بھی گئے، ایسا نہیں ہے، ہمیشہ ہمیش۔ یا اہل الجنہ لکم خلود، اے جنتیوں اب تمہارے لیے ہمیشگی ہے، ہمیشہ ہمیش رہو گے، وہاں تمہیں کوئی بڑھاپا نہیں آئے گا، وہاں تمہیں کوئی کمزوری نہیں آئے گی، وہاں تم بوسیدہ نہیں ہوگے، وہاں تمہارے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوں گے، وہاں تمہیں پسینہ نہیں آئے گا، وہاں تمہیں بول و براز پاخانہ پیشاب نہیں آئے گی، وہاں دنیا میں جو انسانیت کے ساتھ عوارض ہوتے ہیں وہ سب کچھ نہیں رہے گا، تم ہمیشہ ہمیش جوان رہو گے، اور وہاں تمہارے لیے بے شمار نعمتیں ہوں گی، بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں حوریں ہوں گی، اور ان کے حسن کا کیا کہنا، لیکن دنیا کی جو عورتیں ہوں گی وہ ان سے زیادہ حسین ہوں گی، اس لیے کہ دنیا کی جو عورتیں ہیں انہوں نے جو آزمائشیں اور جو تکالیف شرعیہ برداشت کی، حوروں نے برداشت نہیں کی۔ فرشتوں سے جو اہل ایمان کا درجہ بلند ہے وہ اس بنیاد پہ کہ فرشتوں کے ہاں گناہ کا مادہ ہے ہی نہیں، اور ہمارے یہاں گناہ کا مادہ ہوتے ہوئے بھی ہم گناہ کے قریب نہیں گئے، ان کے ہاں گناہ ہے ہی نہیں۔ جیسے کوئی شخص ہو جب اس کے ہاں نفسانی خواہشات ہیں ہی نہیں، اب وہ پاک باز ہے، مطلب جس کو کہتے ہیں سیکس لیس ہے، وہ اگر پاک باز ہے تو اس میں کوئی کمال نہیں۔ ایک وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے قوت مردانگی سے نوازا ہے اور وہ پاک باز ہے، یہ کمال کی چیز ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نور ہوتے تو نور ہو کر کے تمام انبیاء سے افضل ہیں، تو اس میں کوئی کمال کی بات نہیں، کیونکہ تمام انبیاء تو بشر تھے، اور آپ نور ہیں تو نور ہو کر کے افضل ہوتے تو کوئی کمال کی بات نہیں، کیونکہ دیگر انبیاء کوئی اور مخلوق ہیں اور آپ کوئی اور مخلوق۔ کمال تو یہ ہے کہ آپ بھی بشر ہیں اور بشر ہوتے ہوئے تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ جب تمام انبیاء سے افضل ہیں تو پھر انسانوں کا کیا، عام انسانوں کا کیا ذکر ہے؟ عام انسان تو سوچ بھی نہیں سکتا۔
تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی جو حوریں ہیں دنیا کی عورتوں کو ان سے افضل، ان سے خوبصورت، ان سے اچھا بنا رکھا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ نے تیار کر رکھا ہے کس کے لیے؟ ان کے لیے جن سے اللہ راضی ہو گیا اور جو اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ، اے محمد الرسول، یہ تمہارے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہارے ارد گرد جو دیہاتی لوگ رہتے ہیں نا، مدینہ طیبہ کے آس پاس جو عرب کے قبائل، دیہاتی قبائل ہیں، منافقون، ان میں بہت سے منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور خود مدینہ طیبہ میں بھی منافق ہیں، مدینہ طیبہ میں بھی منافق ہیں۔ مردوا علی النفاق، ان کی فطرت بن گئی ہے نفاق پر، وہ اتنے ہوشیار اور چالاک ہیں کہ اپنے نفاق کو اس طرح چھپائے ہوئے ہیں کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ اللہ نے اپنے خلیل اپنے حبیب سے کہا آپ کو پتہ نہیں، اللہ تو کہہ رہا ہے آپ کو پتہ نہیں، یعنی آپ کو غیب کا علم نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے آپ نہیں جانتے، ہم کہتے ہیں ارے نہیں صاحب، وہ عالم الغیب تھے۔ اللہ جو مالک الملک ہے، اللہ جس نے اپنے خلیل کو پیدا کیا، جس نے اپنے خلیل کو خاتم الرسل بنایا، جس نے اپنے خلیل کے لیے مقام محمود تیار کی، جس نے اپنے خلیل کے لیے جو ہے سب سے خاص مرتبہ رکھا، وہ کہہ رہا ہے لا تعلمہم، اے نبی ان منافقین کو آپ نہیں جانتے، اور ہم اتنے قابل ہیں کہ ہم کہتے ہیں نہیں، نبی جو ہے وہ عالم الغیب تھے۔ کیا ہے یہ سوائے زیادتی کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور گستاخی کے، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں، سنیے، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور مدینہ والوں میں بھی کچھ منافق ہیں، مردوا علی النفاق، جو اپنے نفاق پر جمے ہوئے ہیں اور چالاکی سے اب ان کی فطرت بن گئی ہے وہ۔ لا تعلمہم، اے نبی آپ انہیں نہیں جانتے۔ چند لوگوں کے نام اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائے، اور آپ نے حذیفہ ابن الیمان کو 12 منافقین کے یا 15 منافقین کے نام بتائے تھے، اور تاکید کر دی تھی حذیفہ کسی کو بتانا نہیں، وہ جس بھی حال میں بتانا نہیں۔ تو لا تعلمون، آپ نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم انہیں اچھی طرح سے جانتے ہیں، سنعذبہم مرتین، ہم ان کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے، دنیا میں 2 مرتبہ عذاب دیں گے، ایک یہ کہ دنیاوی زندگی میں عذاب دیں گے، اور یہ کہ برزخ میں۔ اور اسی آیت کے ٹکڑے سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے۔ آج بہت سے نیچری ہیں، بہت سے منکرین سنت ہیں، وہ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، عذاب قبر کچھ نہیں ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے سنعذبہم مرتین، ہم ان کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے، ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر اس کے بعد وہ لوٹائے جائیں گے عذاب عظیم کی طرف، یعنی قیامت میں جو عذاب ہوگا ان کے لیے جہنم میں، اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو مرتین 2 مرتبہ، ایک تو دنیاوی زندگی میں اور ایک برزخ میں، اور برزخ قبری ہے، اس سے عذاب قبر کا اس بات ہوتا ہے۔ جی یہ تو منافقین کا ذکر ہوا۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ اور صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، اعترفوا بذنوبہم، جنہوں نے اپنی غلطی، اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا ہے۔ ان کی حالت کیا تھی؟ خلطوا عملا صالحا، انہوں نے نیک عمل کو خلط ملط کر دیا، وآخر سیئا، اور دوسرے عمل ان کے گناہ کے تھے، کچھ نیک کام کیے اور اسی کے ساتھ ان سے کچھ گناہ کے کام ہو گئے۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے، ابو لبابہ ابن المنذر، ابن عبد المنذر، اور ان کے 6 ساتھی تھے، تو ان سے یہ غلطی ہو گئی۔
اور جب انہیں خبر ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے آپ کو مسجد کے کھمبے سے باندھ لیا اور کہا کہ ہم پر کھانا حرام، پینا حرام، سونا حرام، پانی حرام، ہم اس وقت تک ایسے ہی بندھے رہیں گے جب تک کہ اللہ تعالی ہماری توبہ نہ قبول کر لے اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف نہ کر دیں، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجرم ہیں، جب تک آپ اپنے دستے مبارک سے ہمیں نہیں کھولتے کوئی شخص ہمیں کھول نہیں سکتا۔ چنانچہ اسی حال میں بدھے رہے، 9 دن گزر گئے، بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے۔ ظاہر ہے کھانا، پانی، دانا، نیند، اور کھڑے ہیں پڑے ہیں، یہ حالت تھی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو اسی حال میں چھوڑ دیا تھا، کچھ نہیں کہا جب یہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ ہی فیصلہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے انہیں کھولا۔ مبارک ہاتھ تو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ آج کل ادب کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہر جلسے میں ہم فلاں سے پتہ چلا لچا لفنگا اور کیسا کیسا یہ جتنے نیتا لوگ ہوتے ہیں لوگوں کا مال کھائے رہتے ہیں، ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو سند دیں، فلاں دیں۔ یقین جانیے دل کی گہرائیوں سے تکلیف ہوتی ہے۔ مبارک ہاتھ تو ایک ہی ہے بس۔ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، میں کسی جلسے میں اگر مجھ کو اناؤنسر ہونا ہوتا کبھی میں نہیں بولتا مبارک ہاتھ۔ مبارک ہاتھ تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بس، یا ان کے صحابہ کرام جو گزر گئے۔ آج اپنے مبارک ہاتھوں سے صاحب چاہے کتنے بڑا قداور کوئی کیوں نہ ہو، مفتی زماں کوئی کیوں نہ ہو، صاحب مبارک ہاتھوں سے کیا بیوقوفی ہوتی ہے۔ مبارک ہاتھ تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے تھے، آپ نے اس وقت کھولا۔ تو وہی بات کہی گئی کہ کچھ دوسرے صحیح العقیدہ مسلمان ہیں جنہوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیا ہے، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نیک کاموں کو برے کاموں کے ساتھ خلط ملط کر دیا تھا۔ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص آئے گا جس کے جسم کا ایک حصہ جو ہے بڑا خوبصورت ہوگا اور ایک حصہ جو ہے بہت انتہائی قبیح ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے یہ کون ہیں؟ جواب ملے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیک کاموں کے ساتھ ساتھ برے کام کیے تھے اور وہ خلط ملط ہوا اس کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں سفارش فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بعد میں انہیں اپنے فضل سے یک رنگی بنا دے گا، ایک صورت دے دے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات پڑھی اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ آگے فرمایا خذ من اموالہم صدقہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے، زکوٰۃ لیجئے، تطہرہم اس کے ذریعے گویا آپ انہیں پاک کر رہے ہیں، وتزکیہم بہا اور اس زکوٰۃ کے ذریعے ان کا تزکیہ نفس کر رہے ہیں، وصلی علیہم اور آپ ان کے لیے دعائے خیر کیجئے، ان صلاتک سکن لہم یقیناً آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے، واللہ سمیع علیم اور اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اسی آیت کو دلیل بنا کر زکوٰۃ کے مانعین نے کہا، کیا کہا کہ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیجئے۔ اب جب نبی کی وفات ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم تو اب ختم، اب زکوٰۃ کی کیا ضرورت؟ تب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے ان کے سینے کو کھول دیا تھا اسلام کے لیے۔ انہوں نے دلیل دی کہ صلاۃ اور زکوٰۃ دونوں لازم و ملزوم ہے،
جیسے صلاۃ کے بغیر چارہ نہیں اور صلاۃ چھوڑ دیا تو آدمی کفر میں چلا جائے گا، ایسے ہی زکوٰۃ کا اگر انکار کر دیا تو وہ بھی کفر میں چلا جائے گا۔ اور انہوں نے جہاد کیا۔ بہرحال یہ دوسرے گروہ کا ذکر تھا۔ تیسرے گروہ کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگا، اللہ نے چاہا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، ہمیں صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ان کے فہم کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی اور آپ کا فداکار اور آپ کے صحابہ کرام سے محبت کرنے والا بنائے، ہمیں دین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اسے لوگوں میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور دشمن جو ان کے خلاف تدبیریں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے انہیں ذلیل و رسوا اور غارت کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔